اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الحمدللہ، ہم جس ماہ مبارک سے گزر رہے ہیں، یہ جمادی الثانی مبارک کا مہینہ ہے، اور اس میں سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے 22 جمادی الثانی کو۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق الاسلام والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے ایمان لانے والے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں حاضر رہنے والے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ کے جانشین خلیفۃ الرسول، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پہ ساری امت کا اجماع، چاروں ائمہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور سب صحابہ کرام سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اور اولیت کے قائل تھے، جس کا ثبوت آپ کو سب سے پہلا خلیفہ منتخب کرنا ہے۔ اب پھر چاروں ائمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ سب سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت کے، افضلیت کے قائل ہیں۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجگان، خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجگان خواجہ محمد عمر شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں سلسلہ ہائے طریقت کے پیشوا سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اور اولیت کے قائل ہیں۔ اولیاء کے شہنشاہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ، اور خصوصاً حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجدد میعت حاضرہ حضرت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، یہ سب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے، اولیت کے قائل ہیں۔ ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کے اقوال مبارک موجود ہیں، اور الحمدللہ آج بھی امت کی غالب اکثریت جو ہے وہ اسی عقیدے پہ، لیکن بدقسمتی سے کچھ جعلی پیر، نیم رافضی پیر، اور ہمارے کچھ مراسی نعت خوان اس عقیدے کے خلاف پیسے لے کے تقریریں اور ایسے کلام جن پہ علماء نے کہا کہ بہت احتیاط چاہیے، اس سے کفر لازم آتا ہے، ایسے کلام جس کی ان تمام بزرگوں کے عقیدے پہ ضرب پڑتی، ایسے کلام جن کی قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ پہ زد پڑتی، وہ کلام ہماری مجالس میں، ہماری محافل میں بڑے زور و شور کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں، اور بار بار روکنے کے، بار بار سمجھانے کے، منع کرنے کے، اور منع کرنے والوں میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، حضرت قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی سے رحمۃ اللہ علیہ، اور دور حاضر میں ابھی مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب، امیر المجاہدین
مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب، سید مظفر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور بڑے بڑے نامور خطیب جو ہیں اور جید علماء اس دور میں جتنے ہیں وہ تقریباً سب منع کر چکے ہیں، اہل سنت کو بار بار خبردار کر چکے ہیں کہ ایسے پیشہ ور وائزوں سے بچیں، ایسے بد عقیدہ پیروں سے بچیں، اور ایسے جاہل نعت خوانوں سے بچیں جو ہمارے سٹیج میں آ کے ہمارے ہی پیسے سے ہمارے ہی عقائد خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عوام الناس کو بار بار یہ میسج جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں، جن پہلے بزرگوں کے نام لیے ہیں، وہ سب کتابیں ان کی موجود ہیں الحمدللہ۔ ایسے میں نے کوئی زبانی کلامی دعویٰ نہیں کیا، پہلے جتنے اکابرین کے نام لیے ہیں ان کا سب کا کلام کتابوں میں موجود ہے، احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام کی آراء موجود ہیں، اس کے بعد چاروں ائمہ کا موقف موجود ہے، اور چاروں ائمہ طریقت کا موقف موجود ہے، اور ان اولیاء اللہ جن کا میں نے نام لیا ہے، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری، اعلیٰ حضرت، ان سب کی کتابیں موجود ہیں اور ان میں ان کا موقف موجود ہے۔ اچھا، دور حاضر میں جن علماء کا نام لیا ہے ان سب کے ویڈیو کلپ موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، آئے دن کو نہ کوئی چل رہا ہوتا ہے، لیکن میں حیران ہوں اہل سنت پہ کہ اہل سنت ایسے خواب غفلت کا شکار ہیں، ان کے ذہنوں پہ ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ نہ تو ان اولیاء اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ یہ اپنے علماء اس وقت جو ان کی رہنمائی فرما رہے ہیں ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، میں نام لینا بھول گیا، بڑی معذرت چاہتا ہوں، امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا الیاس قادری اتاری دامت برکاتہ العالیہ، اور باقی بھی جتنے تقریباً زعماء ہیں اس وقت، وہ سب منع کر چکے کہ ایسے پیشہ ور وائزوں، ایسے جال ساز پیروں اور ایسے 2 نمبر نعت خوانوں سے بچیں، اپنی محفلوں کو بچائیں، ان کو اپنی محفلوں میں نہ بلائیں۔ آپ صرف رنگینی طبع کے لیے کہ تھوڑی دیر واہ واہ ہو جائے گی، لوگ واہ واہ کریں گے، کوئی ڈھول بجائے گا، کوئی دف بجائے گا، کوئی دمکہ کرے گا تو اس سے ہماری واہ واہ ہو جائے گی، بڑی محفل ہوگی بھئی۔ کاش کبھی آپ یہ سوچ لیں کہ ہم اپنے تمام علماء کی بات رد کر کے کیا اللہ رسول کو خوش کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ان تمام اولیاء اللہ جن کے اقوال موجود ہیں اور اس کے خلاف کلام پڑھے جا رہے ہیں، اس کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں، کیا ہم ان سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں؟ پیسہ بھی برباد کر رہے ہیں، عقیدہ بھی برباد کر رہے ہیں۔ آگے جا کے اگر تو آپ کو کسی نے سمجھایا نہ ہوتا، آپ کو کسی نے نہ کہا ہوتا کہ بھئی اس رستے پہ نہ جاؤ، تو پھر تو شاید آپ کی بچت ہو جاتی قیامت والے دن۔ لیکن جب آپ کو ایک بار نہیں، بار بار روزانہ کوئی نہ کوئی عالم دین سمجھا رہا ہے کہ بھئی اس رستے نہ جاؤ، اس سے بچو، یہ تباہی کا رستہ ہے، اس سے ایمان جاتا رہے گا، ایمان برباد ہو جائے گا، لیکن آپ عوام الناس سے بڑا گلہ ہے کہ وہ ماننے کے لیے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کے سارے وہ اسی طرح طور طریقے جاری و ساری ہیں، محفلیں بھی اور عرسوں میں ایسے خطیبوں کو بلانا اور ایسے جعلی پیروں کو بلانا جو عقیدہ اہل سنت سے ہٹ چکے، واضح ہو چکا ہے کہ وہ کدھر کھڑے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، ائمہ اور اولیاء اللہ والے عقیدے پہ نہیں ہیں۔ اس لیے میں ان تمام اپنے اہل سنت سے جو روزانہ کبھی ہمیں گلہ کرتے ہیں، کبھی میسج کرتے ہیں، کبھی فون کرتے ہیں، کبھی کسی کو کرتے ہیں، یہ اہل سنت کا کیا بنے گا، اور ان سے کہتا ہوں کہ اہل سنت کا تب ہی کچھ بنے گا جب آپ پہلے اپنے آپ کو درست کر لیں گے، آپ اپنے رویے بدل لیں، یہ روش بدل لیں کہ آپ نے کسی کی بھی نہیں ماننی۔ اگر آپ نے کسی کی بھی نہیں ماننی، نہ آپ کو کسی مفتی اعظم کی فکر ہے، نہ کسی امیر المجاہدین کی، نہ کنز العلماء کی، نہ کسی کی بھی آپ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کس محبت رسول کا دعویٰ آپ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ اتنا پیسہ ضائع کر کے ایسے لوگوں کو بلا کے ان پہ مال ضائع برباد کر کے کس خدا اور رسول کو خوش کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ تمام طبقہ قرون اولیٰ سے لے کے آج تک
ایک موقف اہل سنت کا چلا آ رہا ہے، آپ اس سے روگردانی کر رہے ہیں یا روگردانی کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو نقصان تو بھائی آپ کا ہوگا، اور آپ اپنے ماحول کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا جو آپ کی دعوت پہ آتے ہیں یا شریک ہوتے ہیں، ان کا بھی ایمان برباد کرنے کے ذمہ دار آپ ٹھہرائے جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں، یہ ایک اللہ کریم نے جو ہمیں موقع دیا ہے کہ ہماری آواز آپ تک پہنچ سکے، آپ سنیں، اور کچھ نہ کچھ اگر بہتر اچھی لگے تو اس پہ عمل کر لیں، تو میں اس کے ذریعے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اکابرین قرآن و سنت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، ائمہ مجتہدین اور ائمہ طریقت، جمیع اولیاء اللہ، ان کے عقیدے پہ آ جائیں، اپنی ضد اور ہٹ درمی پہ نہ رہیں، یا اپنے کسی 2 نمبر پیر کو خوش کرنے کے لیے، یا اپنے چودھریوں کو یا محلے داروں کو یا بازار کے تاجروں کو خوش کرنے کے لیے ڈول ڈمکا نہ کریں۔ ایسے لوگوں کو، صرف ایسے لوگوں کو بلائیں جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ وہی کچھ بیان کریں گے، وہی کچھ پڑھیں گے جو ہمارے مسلک سے مطابقت رکھتا ہے، اور جو قرآن و حدیث اور اولیاء اللہ جس فکر پہ رہے ہمیشہ اس کے مطابق ہے۔ ایسے لوگوں کو بلائیں، اور ایسے لوگ جو ہیں جو اس سے ہٹ گئے ہیں ان کو مسترد کر دیں۔ جب آپ اپنا یہ رویہ بنا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز بہت بہتری آئے گی، اہل سنت کے معمولات درست ہو جائیں گے، تو آپ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائیں گے۔ اب ہماری تباہی کا سبب بھی یہی ہے کہ ہمارا سارا پیسہ جو ہے ان پہ خرچ ہو رہا ہے، فضولیات پہ، ایسی رسم و رواج پہ جن کی کسی شریعت میں کوئی نہ حکم ہے، نہ کوئی اس کی سنت مبارک میں کوئی اس کی گنجائش ہے، نہ بزرگان دین کے عمل میں اس کی کوئی اہمیت ہے۔ ایسے طور طریقوں پہ، ایسے رسم و رواج پہ ہمارا پیسہ برباد ہو رہا ہے، ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسے عبادت اور ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ عبادت والے کام بھی سارے فرما دیے گئے ہیں، ثواب والے کام بھی سارے فرما دیے گئے ہیں، ان پہ واپس آ جائیں، اور ان سب عبادت اور ثواب کے سب کاموں کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے آپ کا عقیدہ، ایمان اور عقیدہ درست ہوگا تو عبادت قابل قبول ہے، کسی کام کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ وہ گوا بیٹھے، اس کی طرف ہی نہ آئے، بلانے والے بلاتے رہے، ایک دن روز قیامت جب ان سے پوچھا جائے گا تو بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہہ دیں گے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ کریم فرمائے گا نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، فقط جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر، تمہارے پاس بشارت سنانے والے بھی آئے تھے، ڈر سنانے والے بھی آئے تھے، لیکن تم ایمان نہیں لائے، تم نے مانا نہیں۔ تو اپنی مرضی چھوڑ کے، ایمان والا وہ ہے، خوش نصیب وہ ہے جو اپنی ضد چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک کے سامنے اپنا سر جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے، جو ان کی رضا ہے وہ ہماری رضا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جس عقیدے پہ تھے، الحمدللہ ہم اسی عقیدے پہ ہیں۔ حضور سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، وہ جس عقیدے پہ تھے ہم اس پہ ہیں۔ اس سے ادھر ادھر ہٹیں گے تو ان سارے بزرگوں کے دربار پہ بے شک آپ جا کے چلہ کر کے بیٹھے رہیں ساری عمر، بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایک ٹکے کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا اگر آپ ان بزرگوں کی مانیں گے نہیں۔ وہ بزرگ جس عقیدے پہ تھے آپ اس پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم داتا کے ملنگ ہیں، ہم قادری ہیں، غوث پاک کے دیوانے ہیں، ہم فلاں بزرگ کے ماننے والے ہیں۔ تو پہلے ان بزرگوں کے عقیدے پہ آ جائیں، ان کے نظریے پہ آ جائیں، وہ حق پہ تھے، انہوں نے الحمدللہ ساری زندگی حق کی دعوت دی۔ اگر آپ اسے چھوڑ کے بہروپیوں، تماش بینوں کے پیچھے چلیں گے اور یہ عقیدہ رکھیں گے کہ وہ بزرگ ہم سے خوش ہو جائیں اور پھر اللہ رسول ہم سے خوش ہو جائے، تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہمیں بار بار قرآن مقدس میں بھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی اور ان اولیاء اللہ کے اقوال میں بھی بار بار ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا،
سچا ایمان لاؤ، سچا اللہ پہ، اس کے رسول پہ، کتابوں پہ، یوم آخرت پہ، اور جن جن چیزوں پہ ایمان لانے کو ہم اگر ان کو جھٹلاتے رہیں گے اور کہیں گے کہ ہم ٹھیک ہیں بس اس لیے کہ بندے ہمارے پاس کوئی 1000 بندہ اکٹھا ہو گیا، 2000 بندہ اکٹھا ہو گیا، تو بندوں کا زیادہ ہو جانا حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، فرمایا یہ خبیثوں کی کثرت جو ہے یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے کہیں کہ یہ بہت زیادہ ہیں، تو شاید یہ حق پہ ہیں۔ حق کے لیے حق پہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، شہداء، اولیاء، علماء، ایک تسلسل آ رہا ہے۔ 1450 سال ہو گئے جو جس عقیدے کا تسلسل آ رہا ہے اہل ایمان میں، اس پہ آ جائیں گے تو آپ پھر یقین کر لیں کہ آپ حق پہ ہیں، اور آپ کے اعمال جو ہیں ان پہ اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ اور اگر آپ نے بھانڈوں کو، مراسیوں کو خوش کرنے کی کوشش کی، جال سازوں کے پیچھے، پتہ چل جانے کے باوجود بھی کہ یہ جال ساز ہیں اور یہ اہل سنت کے عقیدے پہ نہیں ہیں، یہ ادھر ادھر ہیں، پتہ چل جانے کے باوجود بھی آپ ان کے پیچھے رہے، تو پھر کل آپ کو پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اپنا وقت اور پیسہ برباد نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ، اولیاء اللہ کے رستے پہ، شہداء کے رستے پہ، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے رستے پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔